الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين خاتم الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، آج کی اس تقریر میں ہمیں آپ کے سامنے جو بات پیش کرنی ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ جو اس ہفتے میں پیش آیا اور ہم نے اور آپ نے اس فیصلے کو سنا. مقدمہ انتہائی قدیم تھا اور اس مقدمے میں اس وقت ایک خاص موڑ آ گیا جب 6 دسمبر 1992 عیسوی کے دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا. 27 سال کی مدت ہو چکی ہے. اس کے بعد اس ہفتے میں سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ صادر ہوا. وہ فیصلہ بھی عجیب و غریب ہے. اگر گفتگو بابری مسجد کی تاریخ پر کی جائے اور برادران وطن نے اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیا ہے اور اہل سیاست نے اس معاملے پر اپنی جو روٹیاں سیکی ہیں اور متعصبین نے اپنے تعصب کا جو اظہار کیا ہے اور مفاد پرستوں نے اپنے مفاد کے سلسلے میں اس قضیے سے اور اس مسئلے سے جو کام لیا ہے، اس داستان کو اگر بیان کیا جائے تو داستان بہت لمبی ہوگی. قضیہ آج کا نہیں ہے، وہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. جب بابری مسجد کے اندر ایک بت رکھ دیا گیا، اسٹیچو رکھ دیا گیا، اس وقت سے اس مسئلے نے ایک الگ رخ اختیار کر لیا. بات اگر مسجد کی جائے تو مسجد کی تاریخ بھی انتہائی قدیم ہے. بابر کے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی، اسی لیے اسے بابری مسجد کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا. بات اگر تاریخ پر کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی. بات اہل سیاست کی سیاست پر کی جائے بات بہت دور تک پہنچ جائے گی. ہمیں ان چیزوں پر فی الحال گفتگو نہیں کرنی ہے. ہمیں 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. ایک ہے بابری مسجد اور ایک ہے مسلمان اور ایک بات ہے سپریم کورٹ یعنی ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت. یہ 3 نکتے ہیں، 3 پہلو ہیں. ہماری گفتگو کی یہ 3 شقیں ہیں. ہم ان تینوں شقوں پر انشاءاللہ مختصراً گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو بابری مسجد کے بارے میں کچھ باتیں بھی معلوم ہو. مسلمانوں نے جو محنتیں کی ہیں اور انہوں نے جو ماحول بنایا ہے اور ان سے اگر بھول اور چوک کہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو واقفیت ہو. عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے
وہ فیصلہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ فیصلے کا احترام تو ہر ہندوستانی کر رہا ہے، چونکہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہم اس فیصلے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم اس فیصلے کو کنڈم نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن فیصلہ عجیب و غریب ہے جس پر ہر صاحب عقل کو تعجب ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو آئندہ کیا کرنا چاہیے، یہ 3 نقطے ہیں، ان نقطوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح طور سے بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اور آئندہ کے بارے میں بہترین لائے عمل اختیار کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے۔ بابری مسجد تھی اور مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس پر غلط تعمیر کر لے، ہمارے شرعی لحاظ سے وہ جگہ وہی رہے گی۔ ہاں، یہ کہا جائے گا کہ دوسروں نے غصب کر لیا ہے، زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ بابری مسجد تھی، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ کیوں کلام نہیں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا ہے، وہ اصل میں اپنی سیاست کی روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ جس زمانے میں مسجد کی تعمیر ہوئی، اس زمانے کے بہت بڑے کوی کالیداس بھی تھے، جو رام کے فیض تھے اور رام کو چاہنے والے تھے۔ اس زمانے میں دیگر مورخین بھی تھے، جن کی 1-2 نہیں، بعض لوگوں کی 200 کتابیں ہیں۔ یہ وہ زمانے کے مورخین ہیں جس زمانے میں بابری مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اگر مسجد مندر کو توڑ کر بنائی جاتی تو یقیناً کالیداس کے اشعار میں ہمیں اس کا تذکرہ ضرور ملتا۔ وہ مورخین جنہوں نے 1-2 نہیں، دسیوں کتابیں لکھی ہیں، اور میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے 200 تک کتابیں لکھی ہیں، وہ ہندو مورخین۔ اگر مندر کو توڑ کر مسجد بنائی جاتی تو کوئی نہ کوئی مورخ اس زمانے کا ضرور لکھتا اسے، کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، لیکن اس زمانے کی تاریخ کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ اس وقت کے حالات، اس وقت کی تاریخیں، اس وقت کی کتابیں، اس وقت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر تھی، اور مسجد بالکل پرفیکٹ اور صحیح جگہ پر تھی، وہ کسی کی دوسری چیز کو توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مسجد مندر کو توڑ کر بنائی جاتی تو ہر زمانے میں ایسے علماء موجود رہے ہیں جنہوں نے سولی پر چڑھ کر بھی حق کا اعلان کیا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے اہل فکر و نظر موجود رہے ہیں جنہوں نے حکومت کی سزاؤں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے سچ کا اظہار کیا ہے، حکومتوں کے درباروں میں بھی اور عوام الناس کے مجمع میں بھی انہوں نے سچ کا اعلان کیا ہے۔ اگر واقعی میں مندر کو توڑ کر مسجد بنائی جاتی، شرعی نقطۂ نظر سے، فقہی نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے اس مسجد میں نماز پڑھنا درست ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مندر کسی اور کی ملکیت ہے، وہ کسی اور کی عبادت کی جگہ ہے۔ آپ اسے توڑ دیں زبردستی اور اس عبادت کی جگہ آپ اپنے عبادت خانے کو تعمیر کر دیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر نماز کے وقت کو دیکھتے ہوئے وہ عیسائی جو ان کے ساتھ موجود تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ معاہدے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔
عیسائیوں نے کہا کہ اسی جگہ نماز پڑھ لیجیے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، اس جگہ نہیں، بلکہ اس جگہ نماز پڑھوں گا جو جگہ خالی ہو، جہاں نہ کوئی چرچ ہو نہ کوئی عبادت گاہ. آج میں نے اگر چرچ میں نماز پڑھ لیا، آپ کی عیسائیوں کے عبادت خانے میں نماز پڑھ لیا، ہو سکتا ہے کل کوئی دعوے دار کھڑا ہو جائے کہ امیر المؤمنین نے یہاں نماز پڑھی ہے، یہاں مسجد ہونی چاہیے. ایک دو نہیں، دسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں. اگر واقعی میں مندر توڑا جاتا، اس زمانے کے مورخین اسے لکھتے. مندر توڑ کر مسجد بنائی جاتی، علماء، فقہاء، مفتیان کرام، اہل علم ضرور اس کا اظہار کرتے کہ تو نے جو کام کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے. علماء حق کے بیان سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ حق کا اظہار برملا کیا کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے. ہاں علماء بکاؤ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کم تعداد ہوتی ہے اور صحیح فکر و نظر کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوا کرتی ہے. اور پھر عدالت نے بھی اسے بتایا. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، عدالت نے خود یہ کہا، جب سوال یہ اٹھا کہ کیا مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. پھر دوسرا سوال یہ ہوا کہ کیا مسجد کی جگہ پہلے سے کوئی عمارت تھی، سپریم کورٹ نے کہا نہیں، اس جگہ کوئی عمارت نہیں تھی. ہاں اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو زمین کے نیچے کچھ آثار ملے، کچھ کھمبے ملے، کچھ پیلر ملے. یہ کھمبا اور پیلر ملنا اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہو سکتی کہ وہاں کوئی مندر تھا. آج بھی کتنی جگہ ایسی ہے. ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، ماہ رجب میں ایک پروگرام میں اڑیسہ کے شہر کٹک میں گیا ہوا تھا. ایک جلسہ تھا، 2 جگہ تقریریں ہماری ہوئی. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ہمیں اپنی گاڑی سے لے گئے اور ایک جگہ انہوں نے دکھائی اور کہا کہ یہ جگہ ہم نے مدرسہ اور اسکول کے لیے خریدی ہے، یہاں مدرسہ اور اسکول بنانا چاہتے. پھر انہوں نے بتایا کہ جب اس جگہ کی کھدائی شروع ہوئی تو بڑے بڑے گنبد جس طرح ہوتے ہیں مسجدوں کے، بڑے بڑے مینار، بڑے بڑے پیلر زمین سے نکلے. اب نکلنا تھا کہ گاؤں محلے کے بہت سارے لوگ آ گئے، ہندو بھی آئے، دوسرے لوگ بھی آئے. جو بڑے بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، ان سے پوچھا گیا کیا آپ کی یادداشت میں یہاں کوئی چیز پہلے سے تھی؟ جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری یادداشت میں تو کوئی چیز یہاں نہیں تھی. اب کھنڈرات وہ نکلے، کیا اس کی وجہ سے کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے بابا کا مزار یہاں تھا، ہمارے بابا کا مقبرہ یہاں تھا؟ یہ دعویٰ کرنا انتہائی غلط بات ہے. ہمارے گاؤں کی بات ہے، ایک آدمی اپنے کھیت کو جوت رہا تھا اور کھیت کے جوتنے کے دوران بڑی بڑی ہڈیاں نکلی کھیت سے. وہ ہڈیاں بچا رہی تھی، یہ ہڈیاں کسی انسان کی ہے. اب ہم دعویٰ کر بیٹھے کہ نہیں، یہ ہمارے بابا کی ہڈی ہے اور یہ ہمارے بابا کا قبرستان ہے، قبر ہے. کیا ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے؟ عجیب و غریب فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پیلر نکلے، ستون نکلے، وہاں اینٹیں نکلی، لیکن وہ نکلنا اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ وہاں کوئی مندر تھا، جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائے گا. آپ کہتے ہیں کہ مندر نہیں توڑا گیا، آپ کہتے ہیں مندر وہاں پر نہیں تھا، تو آثار قدیمہ کی تھوڑی چیز نکل آنے کی وجہ سے آپ فیصلہ ویسا نہیں سنا سکتے. تاریخ بتاتی ہے، کتابیں بتاتی ہیں، اہل علم و فن بتاتے ہیں، ہماری عدالتیں بتاتی ہیں کہ مسجد اپنی جگہ پر صحیح تھی، وہ کسی عمارت کو توڑ کر نہیں بنائی گئی.
مسلمان بے قابل تعریف ہیں، اس لحاظ سے قابل تعریف ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا وہ عقیدت اور آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، ملکیت کے متعلق نہیں سنایا اس نے۔ مسلمان قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا، انہیں حق ہے وہ دوبارہ پیٹیشن ڈال سکتے ہیں، دوبارہ درخواست سپریم کورٹ میں ڈال سکتے ہیں، اور ہماری قیادت، ہمارے اکابر علماء جو ہیں، خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء اور دیگر اکابر جو ہیں وہ اس پر غور کر رہے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے، وہ غور کر رہے ہیں۔ تو قابل تعریف ہے مسلمان کہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا، حالانکہ چیز ہماری تھی۔ کورٹ بھی کہتی ہے، تاریخ بھی کہتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں، ہاں جنہوں نے تعصب کی عینک لگا رکھی ہے، جنہوں نے ادیان و مذاہب کے درمیان لڑانے کو سوچ رکھا ہے، جن کے اندر انسانیت کا احترام نہیں ہے، جو اپنی سیاست کی روٹی سیکنا چاہتے ہیں، وہ اس بات پر بضید ہے کہ نہیں مندر تھا اور مندر رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک تاریخی غلطی ہے اور انتہائی غلط بات ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہندوستان کے پورے مسلمان کہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی، اور یہ شہر حیدرآباد کوشش کرنے میں پیش ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے جو مال و دولت کی جو فراوانی پیش کیے، 1 کروڑ سے زیادہ روپے شہر حیدرآباد سے بابری مسجد کیس کے سلسلے میں لڑنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ۔ قابل مبارکباد ہے یہ شہر، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے معاونت کی اور تعاون کیا ہے۔ مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے اکابر علماء کی بات مانی، ان کی درخواست کو سنا، یہ انتہائی قابل تعریف پہلو ہے۔ ورنہ اگر مسلمان بھی اپنے آپ کو طیش میں لے آتے تو یقیناً نقصان ہمارا ہوتا، لیکن کہیں فائدہ بھی ہو سکتا تھا، اور تاریخ لکھنے والے اسے مختلف انداز سے لکھتے۔ لیکن قابل تعریف ہے مسلمان، جتنی مبارکبادی انہیں دی جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے علماء کی بات مانی اور اس کا خیال کیا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء پر کیچڑ اچھالا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہمیشہ مروڑ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اشکالات کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ ہر اچھے فیصلے پر بھی اور اپنے بڑوں کے رائے پر بھی وہ اپنی کچھ نہ کچھ ایسی فکر پیش کرتے ہیں جو امت کو اجتماعیت سے کاٹ دیا کرتی ہے۔ امت قابل مبارکباد ہے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اگرچہ وہ تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی اور کہا کہ 2 چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے برادران وطن جو ہندو ہیں ان کی عصبیت، تنگ نظری اور تعصب پن ان کا ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے برادران وطن خاص طور سے جو ہندو ہیں ان کی تنگ نظری اور ان کا تعصب کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے کہ مسلمان کلی طور سے اپنے قائدین پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں، اور یہ حقیقت ہے، لوگ کر رہے ہیں بھروسہ، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بابری مسجد کا جو یہ سانحہ پیش آیا 6 دسمبر 1992 عیسوی میں، یقیناً جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں سے بھی تھوڑی چوک ہوئی ہے،
اور وہ چونکہ ہے کہ 1990 عیسوی کی بات ہے. بابری مسجد کا مسئلہ انتہائی سلگتا ہوا مسئلہ. چند لوگوں نے بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی، جس میں ہندوستان کے انتہائی ہندوستان ہی نہیں بلکہ میں اپنے مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں 20ویں صدی کی سب سے عظیم شخصیت، عالم عرب اور عجم میں 20ویں صدی کی سب سے عظیم شخصیت حضرت مولانا علیمیہ ندوی علیہ الرحمہ، جو مسلم پسندہ بورڈ کے صدر تھے، اور ایک عظیم شخصیت جو ناگپور کی رہنے والی تھی، مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الکریم پاریک علیہ الرحمہ، اور ایک صاحب فکر و نظر صوبہ بہار کے سابق گورنر یونس سلیم. یہ 3 افراد بیٹھے جو مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور ایک انتہائی سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے چندر شیکھر، اور ہندوؤں کی جانب سے کانچی پورم کے ایک بہت بڑے پنڈت. ان لوگوں کے درمیان ایک مشورہ ہوا، یہ 1990 کی بات ہے، کہ بابری مسجد کا مسئلہ سلگتا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیا جائے. بات بالکل طے ہو چکی تھی، اور وی پی سنگھ نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا. کیا آپ لوگ بیٹھے؟ ماحول بنا لیا گیا تھا. ہندوؤں کے جو شنکر آچاریہ اس زمانے کے تھے، خاص ان کو جمع کیا گیا تھا، اور بات یہ طے پائی تھی. وزیر اعظم صاحب نے آرڈیننس بھی جاری کر دیا تھا، بعد میں وہ آرڈیننس واپس لے لیا گیا. بات یہ طے پائی کہ مسجد جہاں پر ہے وہاں پر مسجد رہے گی. مسجد کا جو احاطہ ہے وہ تقریباً 3 ایکڑ کے آس پاس ہے. اس کے علاوہ 66-67 ایکڑ زمین ہے جو مسلمانوں کی وقف کی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی ہے. بات یہ طے پائی کہ مسجد کا جو 3 ایکڑ کا تقریباً حصہ ہے اسے گھیر دیا جائے، اور چاروں طرف سے 30 فٹ کا تالاب بنا دیا جائے. تالاب میں ہمیشہ پانی رہے، اور تالاب کے چاروں طرف لوہے کی ریلنگ دے دی جائے، اور اس ریلنگ پر ضرورت کے مطابق کرنٹ دوڑا دیا جائے کہ کوئی آدمی چاروں طرف سے گھس کے نہ آئے. اور دیگر جو زمین ہے مسلمانوں کی، اس میں سے زمین کچھ مندر کے لیے دے دیا جائے. یقیناً معاملہ اس لحاظ سے عجیب و غریب تھا کہ مسلمانوں کی زمین مندر کے لیے کیسے دی جائے گی. مسئلہ اہم تھا، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ اہم تھا کہ یہاں تو ہم زمین دے رہے ہیں، ہمارے بھائی تو پوری مسجد لینے کے چکر میں. تو اگر مسجد بچا لی جائے جہاں نماز صدیوں سے ہو رہی ہے، اگر اس مسجد کو بچا لیا جائے اور خالی جگہ دے دیا جائے اور امن و شانتی کا ماحول قائم ہو جائے تو اس میں بہت پریشانی کی بات نہیں ہے. اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک اقلیتی ملک ہے، یہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تھوڑی ہے. وہ ملک جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں اور وہ ملک جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، مسائل کے لحاظ سے بعض چیزوں میں فرق پڑ جاتا ہے. بات تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن مجھے یاد آتا ہے ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کا وہ جملہ کہ مسلمان اپنے قائدین پر صحیح معنوں میں بھروسہ نہیں کرتے. جیسے یہ بات عام ہوئی کہ عبد الکریم پاریک ہے، مولانا علیمیہ ہے اور یونس سلیم ہے بہار گورنر، ان لوگوں نے کوئی سمجھوتا کیا ہے، لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ ملت کو بیچ دینا چاہتے ہیں. حالانکہ ملت کو بیچنے کی بات وہ افراد کہہ رہے ہیں جو ملت کو ہمیشہ کھاتے رہے ہیں. خاص طور سے کم از کم مولانا علیمیہ ندوی علیہ الرحمہ کا نام سن کر
لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. وہ عالمیہ جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ علماء کا فیض پایا ہے، جن کی تعلیم اگرچہ ندوۃ العلماء میں ہوئی، لیکن دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے خاص الخاص شاگردوں میں تھے. وہ عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ جو ہندوستان کے چیدہ بزرگوں میں ہیں، ان کے خاص مریدین میں تھے. ان کے بارے میں لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. وہ عالمیہ جن کو دنیا کے اتنے ایوارڈ ملے ہیں کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، اتنے ایوارڈ آج تک کسی کو نہیں ملے ہیں. سعودی عرب کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ انہیں ملا ہے، جو ہندوستان کے صرف 2-3 لوگوں کو ملا ہے. دبئی کا بڑا ایوارڈ جائزۃ دبئی للقرآن الکریم انہیں ملا ہے. برونائی کا بڑا ایوارڈ جو 1.25 کروڑ کا ایوارڈ تھا، 1.25 کروڑ کا، وہ عالمیہ ندوی کو ملا ہے. اور یہ ہمارے قابل فخر علماء ہیں جنہوں نے ایوارڈ ملنے کے بعد اسٹیج پر اعلان کر دیا کہ ہمیں یہ رقم فلاں جگہ تقسیم کرنی ہے. وہ چاہتے اپنی بلڈنگ بنا سکتے تھے، وہ چاہتے اپنا مدرسہ بنا سکتے، لیکن نہیں، انہوں نے اسٹیج پر اعلان کر دیا. اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے لوگوں نے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا، لیکن ہماری قوم نے کہا کہ ملت کو بیچ رہے ہیں. ہندوستان کا بڑا ایوارڈ ہے پدم بھوشن ایوارڈ. پدم بھوشن ایوارڈ مولانا عالمیہ ندوی کو دیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ ایوارڈ نہیں لیں گے. قوم کہے گی کہ انہوں کھلا پلا دیا گیا، ان کے منہ کو بند کر دیا گیا. تو اگر اس فارمولے کو مان لیا جاتا اور ہماری امت، ہمارے مسلمان بھائی اس فارمولے پر عمل کرتے تو شاید آج جو فیصلہ دیکھنے کو ملا ہے یہ فیصلہ دیکھنے کو نہ ملتا. خامیاں نکالنے کی عادتیں لوگوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن خامیوں کو دور کرنے کی عادتیں کم ہوا کرتی. ایک آرٹسٹ کے بارے میں آتا ہے، اس آرٹسٹ نے ایک تصویر بنائی اور تصویر ایسی جگہ پہ رکھا جو چورستہ تھا، اور اس نے یہ لکھا اس تصویر میں عیوب کیا ہے بیان کیجیے. چند گھنٹوں کے اندر پورا پوسٹر بھر گیا، یہ عیب، یہ عیب، یہ عیب. کل ہو کر اسی آرٹسٹ نے ایک تصویر لگائی اور کہا کہ اس تصویر میں کچھ خامیاں ہیں، آپ ان خامیوں کو دور کر دیجئے. پورا دن گزر گیا، کسی نے کچھ نہیں لکھا، اس لیے کہ خامیوں کو دور کرنے کی بات تھی. خامیوں کو دور کرنا مشکل ہوتا ہے اور خامیاں نکالنا آسان ہوا کرتا ہے. ہمارے مسلمان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بابری مسجد کے اہم مسئلے میں امن و سکون کا ماحول بنائے رکھا اور پورے ملک کو ایک پیغام دیا کہ ہم اپنا بہت کچھ کھو کر بھی صبر کر سکتے. اور ایک وہ بات تھی جو ابوالکلام آزاد صاحب کی میں نے دہرائی. افسوس ہمیں عدالت پر ہے. عدالت کہہ رہی ہے مندر نہیں توڑا گیا ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ مسجد اس جگہ پر ہے، اور کیس جو ہے وہ اصل میں ملکیت کا کیس تھا. اس زمین کا مالک کون ہے؟ بار بار کیس میں یہ بات آئی کہ فیصلہ آستھا کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ اعتقاد کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. بار بار یہ بات آ رہی تھی، پھر بھی ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ عقیدت کی بنیاد پر کر دیا کہ ہندوؤں کو وہاں کا آستھا ہے، عقیدت ہے، اعتقاد ہے. اگر ہمارے برادران وطن کا اعتقاد ہے تو ہمارا بھی تو اعتقاد ہے کہ وہ مسجد ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، ہماری ملکیت ہے. آپ ہمارے بھائی کے بارے میں فیصلہ دے سکتے اور ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے رہے. یہ فیصلہ احترام کے قابل تو ہے، لیکن یہ فیصلہ عقل میں سے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. بابری مسجد کی ایک جھلکی میں نے سنائی آپ کو.
مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی اور مسلمانوں نے جو کیا ابھی، وہ بہترین مظاہرہ ابھی کیا، اور عدالت کا فیصلہ عجیب و غریب ہے۔ آئندہ کے لیے ایک پیغام دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے ابھی بھی ہمارے اس ملک میں سینکڑوں ایسی مسجدیں ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ابھی تو ہمارے لوگوں نے، یا یہ کہا جائے کہ ہمارے متعصبین نے ایک مسجد کے مسئلے کو اچھالا ہے اور پھر اچھال کر اس پر قبضہ کرنے کی بات کہی ہے، اور سپریم کورٹ نے ان کی حمایت کر دی ہے۔ یہ پیغام لیجیے اور گھر گھر یہ پیغام پہنچائیے کہ ہمیں اپنی کسی مسجد کو ویران نہیں چھوڑنا ہے۔ جہاں بھی مسجد ہو اڑوس پڑوس میں کچھ تو لوگ ہوں گے، تو یہ پیغام لیجیے کہ ہماری وہ مسجدیں جو ویران ہیں انہیں آباد کرنا ہے، مسجدوں کو ویران نہیں چھوڑنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مسجدوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، غلط کام کیا جائے، تو روز اول ہی سے ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ آستین چڑھا لیا اور خون پسینہ بہانا شروع کیا۔ مقابلے کا مطلب یہ کہ قانونی کارروائی ہم کریں، اپنے حق کو ثابت کریں، اور پھر نماز پڑھنے کے سلسلے کو ہم ختم نہ کریں۔ ان چیزوں کو جاری رکھنا ضروری ہے، ورنہ بھی ایک مسجد کی بات آئی، کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں جو ہمارے غیروں کے نظروں میں کھٹک رہی ہیں، اور کتنی خالی مسجدیں ہیں جن پر غیر کب قبضہ کرنے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان مساجد کی حفاظت کی جائے، وہاں اللہ کو یاد کیا جائے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے مساجد کو معمور کیا جائے، اور ہو سکے تو وہاں جہاں مسجدیں ہیں اور آبادی نہیں ہے وہاں ان مسلمانوں کو آباد کیا جائے جن مسلمانوں کے پاس مکانات نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، غریب غربا ہیں، ان کو ایسی جگہوں پر آباد کر دیا جائے تاکہ مسجد کی حفاظت ہو، اوقاف کی زمین کی حفاظت ہو۔ اگر آئندہ کے لیے ہم نے یہ لائحہ عمل بنایا تو انشاءاللہ پھر آئندہ اس طرح کے مسائل پیش نہیں آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے مدارس و مساجد، عبادت گاہوں، خانقاہوں، اپنے مقدس جگہوں کی ہم اپنے ہاتھوں سے حفاظت کریں، غیروں کی غلط نظریں ان پر نہ پڑیں اور غیروں کے حق میں وہ چیز نہ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور مستقبل کے متعلق بہترین لائحہ عمل تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔